یہ غیبت انسان کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرتی ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ غیبت۔ حدیث پاک میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ہم اپنے بھائی کے بارے میں جو بولتے ہیں وہ باتیں اس کے اندر موجود ہے، وہ خرابی اس کے اندر ہے، ہم اسی کو تو بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی تو غیبت ہے۔ اگر جو باتیں اس کے اندر نہیں ہے اور پھر بھی تم کرے کے بیان کرتے ہو، تب تو یہ کیا ہے؟ بہتان ہے، الزام ہے، اور الزام کی کرے کے سزا کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اور غیبت کے بارے میں کلام پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت بیان نہ کرے۔ قرآن کے اندر بھی کہا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر سی بات ہے مردار بھائی کا گوشت کھانا کون پسند کرے گا؟ ہر اس سے کراہت ہے، ناگواری ہے۔ اسی طریقے سے غیبت سے بھی انسان کو کراہت ہونی چاہیے، اپنے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن آج غیبت عام ہے۔ جب چند کریں کے مل کر آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، یعنی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا، یہی تو غیبت ہے۔ غیبت تو ضدوں کو بھی ہو سکتی ہے، غیبت تو اس کو بھی ہو سکتی ہے جو فوت ہو چکا ہے، غیبت جماعت کو بھی ہو سکتی ہے، غیبت ایک فرد کی بھی ہو سکتی ہے، غیبت اکیلے میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے یہ غیبت انسان کو کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کے دل کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے، رنجش پیدا کرتا ہے، دوری پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہ آج کسی کے بارے میں کامنٹ کر دینا، تبصرہ کر دینا یہ آسان ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا تم نے فلاں کو کبیرہ کیوں کہا، تم نے فلاں کو بے ایمان کیوں کہا، اس وقت آپ کا جواب دینا بھاری پڑ جائے گا، جواب نہیں بن پائے گا۔ اچھا، اب کسی نے کسی کی غیبت کر لی ہے، اس سے معافی تلافی کی کیا صورت ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے یہ غیبت وہ گناہ ہے جو گناہ توبہ سے بھی معاف ہونے والا نہیں ہے، نماز پڑھنے سے بھی معاف ہونے والا نہیں ہے، نماز میں اگر دعا بھی مانگیں گے پھر بھی کریں گے، یہ غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نے جس بندے کی غیبت کی ہے، جب تک آپ روبرو اس سے معافی نہیں مانگ لیں گے، اس سے پہلے غیبت معاف نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے ہم نے جس کی غیبت کی ہے اگر اس سے جا کر کہیں گے کہ بھائی جان ہم نے آپ کی غیبت کی ہے، تو مسئلہ سلجھانے کے بجائے یہ مسئلہ الجھ جائے گا۔ الجھے گا کہ نہیں الجھے گا؟ یقیناً مسئلہ الجھے گا۔ اب وہ پوچھے گا، تبصرہ چاہے گا، تو نے میرے بارے میں کیا غیبت کی ہے، کیوں بارے تم نے غیبت کی ہے، تم کو کیا حق پہنچتا ہے، تو بات بڑھے گی۔ اب یہ غیبت معاف کیسے ہے؟ اس لیے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس سے جب تک بندہ معاف نہ کرے اس سے پہلے کرے کہ یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ علماء نے لکھا ہے اس کی ایک ہی صورت ہے، کیا صورت ہے؟ جس کی اس نے غیبت کی ہے اس کے سامنے جا کر کہے میرے بھائی آپ کے میرے اوپر بہت سارے حقوق ہیں،
بہت سارے حقوق ہیں، میں نے آپ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکا، اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ اگر اس نے کہا کہ چلو میں نے معاف کر دیا تو بھی کرے کہ معاف، اگر اس نے مسکرا دیا تو بھی کرے کہ معاف۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں معافی مانگ لینا، تلافی کر لینا یہ آسان ہے، لیکن قیامت کے دن بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غیبت کرنے والے سے، جس نے کرے گا جس کی غیبت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ غیبت کرنے والے ان کے نام اعمال میں چوپڑی میں جتنی بھی نیکیاں ہیں تم وہ ساری نیکیاں لے لو، ساری نیکیاں لے لو۔ اب آپ اندازہ کیجئے، وہ تو وہ مقام ہے، انسان تھوڑی سی نیکی کیا زیادہ نیکی لینے پر بھی راضی نہیں ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تعالیٰ جس کی اس نے غیبت کی ہے اس کے گناہ کو اس کے سر پر ڈال دے گا اور یہ جہنم کی طرف سے چلتا کر دے گا، ساری نیکیاں وہ لے لے گا۔ تو غیبت یہ ہے۔ اب غیبت سے ہم بچیں کیسے؟ ایک ساتھ رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، تو غیبت سے بچنے کا ایک آسان طریقہ ہے، اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو فوراً کرے گا آپ اس کو روک دیجئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو آپ اس مجلس سے ہٹ جائیے، اگر آپ مجلس سے بھی نہیں ہٹ پاتے ہیں تو اب کیا کرنے کا؟ بچیں گے کیسے؟ مجلس میں بھی ضروری ہے رہنا، لیکن وہ صاحب ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، میں منع بھی نہیں کر سکتا ہوں، کہے گا یہ ہوا مسور کی دال، تو پھر کیا جواب دینا پڑے گا اور کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی صورت یہی ہے کہ جس کی وہ غیبت کر رہا ہے اس کے عیوب بیان کر رہا ہے، آپ اس کے عیوب نہ بیان کریں بلکہ آپ ان کی خاصیتیں بیان کریں، اس کی اچھائی کرے کہ بیان کریں۔ ارے بھائی جس کے بارے میں تم غیبت کرتے ہو وہ شخص تو پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، اس کے اندر یہی اوصاف ہے۔ اگر آپ نے یہ کر دیا، کہہ دیے، تو آپ غیبت کے گناہ سے بچ جائیں گے۔